السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کارپوریٹ فنانس کے لیکچر 5 کے ساتھ مظفر ہاشمی آپ کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم ویلیویشنس کی بات کر رہے تھے اور بانڈ ویلیویشن کا ہم نے موضوع جو ہے سبجیکٹ جو ہے اسٹارٹ کیا تھا. کچھ ڈیفینیشنس کو ہم نے گو تھرو کیا. بانڈ ویلیویشن میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹرز جو بانڈ کی ویلیو کو ڈٹرمن کرتے ہیں ان سے بات اب شروع کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے جو ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی تھی وہ آپ کے اس وقت ذہن میں ہیں. جسٹ ریفریش یور میموری کہ ہم نے جو امپورٹنٹ ڈیفینیشنز تھیں اس میں ییلڈ ٹو میچورٹی، کوپون ریٹ، کوپون انٹرسٹ پیمنٹس، اس طرح کی ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کیا تھا. کرنٹ ییلڈ، پریمیم بانڈ، ڈسکاؤنٹ بانڈز. اب بات کر رہے ہیں ہم بانڈ کی پریزنٹ ویلیو فائنڈ کرنے کی. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے ایک طرح کی جو لوگ اسٹاک مارکیٹس میں یا سیکنڈری مارکیٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو ایک بانڈ کیش فلو کی فیوچر اسٹریم آفر کر رہا ہے اس کو وہ پریزنٹ ٹرمز میں دیکھیں کہ وہ کیا ہے. اس کے لیے جو امپورٹنٹ جو پریڈومیننٹلی 3-4 فیکٹرز ہیں پہلے ان کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. کہ دیکھیں بانڈ جو ہوتا ہے اس میں جو اس کی پریزنٹ ویلیو ہے وہ کس چیز پہ، کن چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ایک تو اس کی ڈیوریشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹائم ٹو میچورٹی. جتنا بھی اس کی کمپنی نے ایک فیوچر ڈیٹ رکھی ہے کہ اس ڈیٹ کو ہم جو ہے وہ آپ کے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ری پے کر دیں گے، ریڈیم کر دیں گے بانڈس کو. اس کو ڈیوریشن جو ٹائم پیریڈ ہے بانڈ کا یہ بڑا انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے بانڈ کی ویلیو. یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ 2 طرح کی ہم ڈیوریشنس کی بات کریں گے. ایک تو اوریجنل سیلز پہ جو ڈیوریشن ہوتی ہے، جب ایک بانڈ جو ہے نیا پبلک کو آفر کیا جا رہا ہے تو اس وقت تو 10 سال کے لیے فار ایگزامپل کیے تو ہم جب بانڈ کی ویلیو نکالیں گے تو 10 سال ہیں. لیکن فار ایگزامپل جب سیکنڈری مارکیٹس میں انویسٹر آتے ہیں تو ایک بانڈ جو ایک اوریجنل انویسٹر نے لیا تھا وہ 4 سال کے بعد اس کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے. تو اب جو نیا انویسٹر لے رہا ہے اس کے لیے ٹائم ٹو میچورٹی جو ہے وہ 6 ایئرز ہیں. اس کے لیے فیوچر اب جو بینیفٹ اسٹریم ہے انٹرسٹ پیمنٹس کی یا کوپون پیمنٹس کی وہ اب 10 سال نہیں ہے، وہ 6 سال ہے. Now, the present value of the bond is primarily dependent on the 6 years period. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ٹائم ٹو میچورٹی کی بات آ گئی. ان دونوں سناریوز کو ہم ایگزامپل کے تھرو ابھی کریں گے. دوسری بات ہوتی ہے ییلڈ ٹو میچورٹی کی یا مارکیٹ انٹرسٹ ریٹس کی. دیکھیں انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا رسک. اس حساب سے انٹرسٹ ریٹس میں فلکچویشنس آتی رہتی ہیں. اب ییلڈ ٹو میچورٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ خاص قسم کے رسک پہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے. اب ہمیں جب بانڈ کی ویلیو معلوم کرنی ہے، پریزنٹ ویلیو معلوم کرنی ہے تو ہمیں ییلڈ ٹو میچورٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کرنٹ مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. نمبر 3 بانڈ کی فیس ویلیو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے پریزنٹ ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے. فیس ویلیو کو مارکیٹ پرائس سے یا مارکیٹ ویلیو سے آپ نے مکس اپ نہیں کرنا. دیز آر 2 separate things. And when we are trying to work out the present value تو ہم فیس ویلیو کی بات کر رہے ہوتے. And the last thing is coupons. جو کوپون انٹرسٹ ہوتا ہے ریٹ یا پیمنٹس جو ہوتی ہیں، یہ چیزیں 4 جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں یہ جب تک ہمارے پاس اگر ہوں گی تو ہم پریزنٹ ویلیو بانڈ کی بڑی آسانی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں.
تھوڑا سا اور ایکسپلین میں یہاں پہ آپ کو کروں کہ دیر آر ٹو سیگمنٹس وین وی آر ورکنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا پریزنٹ ویلیو آف دا بانڈ. دو طرح کی ہمارے پاس کیش فلوز یا جن کو آپ کہہ لیں کہ بینیفٹس ہوتے ہیں جن کو ہم نے کہ ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے. ایک تو پرومسڈ پیمنٹس ہوتی ہیں, کوپان پیمنٹس جو ہوتی ہیں, ایک وہ ہوتی ہیں. دوسری بات اس میں پرنسپل کی ہے کہ میچورٹی ڈیٹ پہ آپ کو پرنسپل جو ہے وہ بھی ری پے ہو جاتا ہے. تو ہم بانڈ کی جب پریزنٹ ویلیو فائنڈ کریں گے تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے. فرسٹ وی ول فائنڈ آؤٹ دا ویلیو آف اینوٹی. اینوٹی کیا ہے؟ انٹرسٹ پیمنٹس. کیونکہ ان کا لیول ایک ہی ہوتا ہے, کوپان پیمنٹس جو ہیں وہ ایک خاص انٹرسٹ پہ ہوتی ہیں اور تھرو آؤٹ دا میچورٹی وہ کانسٹینٹ رہتا ہے. تو ایک تو اینوٹیز ہے جو کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے پریزنٹ ویلیو, اور دوسری جو ہے وہ پریزنٹ ویلیو آف دا پرنسپل اماؤنٹ. تو آئیے ایک ہم ایگزامپل کرتے ہیں, چھوٹی سی ایگزامپل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سبجیکٹس کو تھوڑا تھوڑا ایڈوانس کرتے جائیں گے. سب سے پہلے آپ یہ ایک سلائیڈ دیکھیں. ایک کوشچن ہے آپ کے سامنے. A bond is issued for 10 years with a coupon payment of rupees 80 per year. The market rate is 8% for similar risk. Face value is rupees 1000. What should be the selling price of the bond? دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک بانڈ جو ہے آپ کے سامنے, اس میں چار چیزیں وہی بتائی گئی ہیں آپ کو. ڈیوریشن وچ از 10 years, کوپان ریٹ جو 8% ہے, اینڈ دا مارکیٹ ریٹ وچ از ییلڈ ٹو میچورٹی از آلسو 8%. اس کا ہم ڈفرنس دیکھیں گے کہ ییلڈ ٹو میچورٹی اور کرنٹ ییلڈ جو کوپان پیمنٹس ہوتی ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. اور چوتھی چیز جو ہمیں وہ فیس ویلیو بتائی گئی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے سیناریو میں ہم کس طرح بانڈ کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں سولوشن آپ کے سامنے ہے. دو کمپوننٹس ہیں ہمارے پاس. ایک اینوٹی کا ہے وچ از 80 پر ایئر فار 10 years اینڈ دین وی ہیو پرنسپل ری پیمنٹ آفٹر 10 years. یہ ہم سیناریو یہ ہے کہ اوریجنل جو سیل ہے بانڈ کی ہم ادھر سے اس کو شروع کر رہے ہیں. ابھی جو میچورٹی ہے اس میں 10 years پورے پڑے ہوئے ہیں. اس سیناریو میں ہم اس کا سولوشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جو ییلڈ ٹو میچورٹی کی بات ہے اس پہ. اس سیناریو میں ہم نے ییلڈ ٹو میچورٹی اور کوپان ریٹ جو ہے وہ ایک لیول پہ وچ از 8%. اب اس میں ویریشنس بھی آئیں گی, وہ بھی دیکھیں گے ہم اس کو بعد میں. لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پریزنٹ ویلیو آف جو کوپان پیمنٹس ہے وچ از 80 فار 10 years, تو اگر آپ اس کو وہی اینوٹی ٹیبل کو کنسلٹ کریں گے تو اس کی جو ویلیو پریزنٹ ویلیو آتی ہے انٹرسٹ کی دیٹ از 536.81. یعنی کہ جو ٹوٹل اسٹریم ہے آپ کی کوپان پیمنٹس کی وچ کمس ٹو 800 یعنی کہ 80 into 10, اگر اس کی ہم پریزنٹ ویلیو 8% پہ اگر فائنڈ آؤٹ کریں دین اٹ ریٹرنس 536.81 اور 537 رفلی. دوسری کیلکولیشن از فار پرنسپل ری پیمنٹ وچ از آفٹر 10, وہی اگین 8% پہ 1000 کی پریزنٹ ویلیو از 463.19. اب اگر ہم دونوں پارٹس کو اکٹھا کر لیں تو دیٹ ول ریٹرن دا پریزنٹ ویلیو اور دا سیلنگ پرائس آف دس بانڈ. ایک آپ کو یہ گائیڈنس ملے گی کہ اس بانڈ کی اس وقت کیا پرائس ہونی چاہیے. 536.81 اور 463.19 کو اگر آپ ایڈ کریں دین جو سیلنگ پرائس ہے وہ دیٹ از 1000. آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی فیس ویلیو بھی 1000 تھی اور اس کی پریزنٹ جو سیلنگ پرائس ہے وہ بھی 1000 آئی. وائی؟ دا ریزن واز دا ییلڈ ٹو میچورٹی اور دا مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ آن دس ٹائپ آف بانڈ اینڈ دا کوپان پیمنٹ
rate is the same, which is 8%. اب یہ ویریشنز جو ہیں ایک اور ویریشن کی طرف چلتے ہیں کہ اگر یہ دونوں برابر نہ ہو, کوپان پیمنٹس اور ییلڈ ٹو میچورٹی میں اگر فرق ہو تو پھر بانڈ کی پرائس پہ, سیلنگ پرائس پہ, پریزنٹ ویلیو پہ کیا ایفیکٹس آتے ہیں. ایک اور ایگزامپل دیکھیں. اب ہمارا جو سناریو چل رہا تھا بانڈ کی ایگزامپل کا, اس میں تھوڑی سی ویریشنز ہم نے چینجز کی ہیں دو. سب سے پہلے کہ ہم نے جو ڈیوریشن ہے وہ 9 ایئرس رہ گئی ہے. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ 1 سال بعد کیا اس بانڈ کی سیلنگ پرائس ہوگی یا پریزنٹ ویلیو ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب جو ڈیوریشن یا ٹائم ٹو میچورٹی ہے وچ از ناؤ 9 ایئرس ایزیومڈ ان دس سیکنڈ ویریشن. اور جو مارکیٹ انٹرسٹ ریٹس ہیں یا ییلڈ ٹو میچورٹی ہے دیٹ ہیز ریزن ٹو 10%. ادر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ سیم ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کا سولوشن ہم کس طرح کرتے ہیں. دیکھیں دو ہی کمپوننٹس میں, 2 پارٹس میں اس کا ہوگا. پریزنٹ ویلیو آف پرنسپل آپ کی جو ہے وہ اب 1000 ہے, فیس ویلیو از دا سیم, لیکن اس کو ہم ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں ییلڈ ٹو میچورٹی پہ. ییلڈ ٹو میچورٹی جو ہے وہ 10% ہو چکی ہے اس وقت. اب 1000 کی جو ویلیو ہے وہ ہم 10% پہ ورک آؤٹ کریں گے فار 9 ایئرس اینڈ دیٹ ریٹرنز اس a value of 424.10. آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں فرسٹ لائن میں. دوسری اینوٹی کی کیلکولیشن آپ کو ایکچوئل جو پیمنٹ ہے کوپان ریٹ کی وہ 80 ہے, اور اسی کو آپ اس کی پریزنٹ ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں گے فار 9 ایئرس ایٹ 10% جو ییلڈ ٹو میچورٹی ہے. دس ول گیو یو اے ویلیو آف 460.72. دونوں کو اگر ایڈ کریں گے دونوں کمپوننٹس کو, دا ریزلٹ از 885. دیکھیں 1 سال بعد اگر انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ 2% انکریز ہو گئے ہیں تو بانڈ کی جو ٹوٹل کیش فلوز یا بینیفٹس ہیں وہ 885 کے رہ گئے ہیں. اس کو راؤنڈ آف کر دیا گیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 885 کیوں آیا. فیس ویلیو جو ہے وہ دیٹ از 1000 اور پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ فیوچر جو بینیفٹس ہیں جو کیش فلوز رائز ہوں گی اس بانڈ کے ساتھ وہ ہیں 885. وائی؟ اگلی سلائڈ دیکھیں. مارکیٹ ریٹ جو ہے جو ییلڈ ٹو میچورٹی ہے دیٹ از 10%. ان ادر ورڈس کہ آپ کو کوپان پیمنٹ اگر 10% پہ ہو تو وہ 100 پر ایئر آئے گی. ابھی 8% ہے اس لیے 80 ہے. اگر یہ 10% ہو اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ ریٹ ہو تو یہ کوپان پیمنٹس جو ہیں یہ 100 پر ایئر ہونی چاہیے. اب ہمارے پاس جو ایکچوئل کوپان پیمنٹس ہیں وہ 80 ہیں. سو دیر از اے ڈفرنس آف ₹20 پر ایئر. ایک چیز آپ کو یہاں پہ سمجھ لینی چاہیے کہ ییلڈ ٹو میچورٹی کے حساب سے جو آپ کی انٹرسٹ پیمنٹ اینولی بنتی ہیں وہ شوڈ بی ₹100 لیکن ایکچولی اٹ از 80 وچ از بینگ پیڈ. ٹھیک ہے, اب اس میں ڈفرنس ہے 20 کا. اب یہ 20 جو ہے اگر اس کی ہم پریزنٹ ویلیو نکال لیں فار سے 9 ایئرس تو ہمارے پاس دیکھیں سلائڈ پہ کہ وہی پریزنٹ ویلیو والے فارمولے میں ہم نے اس کو 20 کو اگر فٹ کریں تو دیکھیں اس کی ویلیو جو ہے وہ 115 بن رہی ہے. اس کے ساتھ کوئی ڈیسیمل فریکشنز ہیں جس کو ایکس ایکس کے ساتھ ڈینوٹ کیا گیا ہے. سو اس کی ہول نمبر جو ہیں وہ 115 بن رہی ہیں. یہ 20 کو اگر آپ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں تو فار 9 ایئرس. اور یہی ڈفرنس تھا. آپ نے دیکھا کہ پچھلی ایگزامپل میں جو ٹوٹل بن رہا تھا پریزنٹ ویلیو وہ 885 تھا which was 115 less than the face value. اور یہ 115 ہم اس طرح سے ہم نے اس طرح اس کو ورک آؤٹ کیا کہ 20 which is the difference between the yield to maturity and the current interest or the coupon interest, اور اس کو ہم نے 10% پہ ڈسکاؤنٹ کیا تو 115 ہمارے پاس آ گیا. ڈفرنس کو ہم اس طرح
کر سکتے ہیں. اب تھوڑا سا اور ایڈوانس کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اسی ایگزامپل میں تھوڑی سی چینجز اور کرتے ہیں ایزیوم. اب دیکھیں کیا ہے, سلائیڈ پہ دیکھیں کہ ٹائم ٹو میچورٹی از 9 years اینڈ YTM ڈراپس ٹو 6%. کوپون ریٹ از کانسٹینٹ 8%. دیر از نو ادر چینج. ہم نے جو پچھلی ویریشن تھی اس میں صرف ایک چینج کی ہے کہ یہاں پہ جو ییلڈ ٹو میچورٹی تھی اس کو ہم نے 6% پہ ایزیوم کر لیا کہ اگر مارکیٹ ریٹس ڈراپ ہو جاتے ہیں تو پھر بانڈ کی ویلیو پہ کیا ایفیکٹ ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں اس کا سولوشن. دیکھیں پریزنٹ ویلیو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے پہلے پرنسپل کی 1000 کی جو فیس ویلیو ہے. اب اس کی پریزنٹ ویلیو 9 years پہ, لیکن ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہوگا 6%. تو 6% پہ 1000 9 years کے لیے آپ کو جو ویلیو ریٹرن کر رہا ہے دیٹ از 591.89. آپ کے پرنسپل کی یہ ویلیو ہے پریزنٹ ویلیو. اب اینوٹی پورشن پہ آ جائیں. ہمیں 80 مل رہا ہے کوپون پیمنٹس جو ہیں جو ہمارے پاس, اور اس کو بھی ہم ڈسکاؤنٹ کریں گے 6% پر فار 9 years اینڈ دس gives us a value of 544.14. دونوں کمپوننٹس کو ایڈ کریں گے تو پریزنٹ ویلیو یا پریزنٹ سیلنگ پرائس بانڈ کی آ جاتی ہے which is 1136, which is 136 rupees over and above the face value. Face value is 1000. So 136 is the difference. اب یہ 136 جو ہے یہ بیسیکلی ایک پریمیم ہے جو فیس ویلیو پہ اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. اب یہ 136 جو ہے یہ کیوں زیادہ کیوں نہیں, 150 کیوں نہیں یا 120 کیوں نہیں, اس کو بھی ہم اسی طرح ورک آؤٹ کر سکتے ہیں the way we find out 115 in the last example. دیکھتے ہیں اس کو. دیکھیں آپ کا 6% yield to maturity ہے مارکیٹ میں اس وقت, اس طرح کے رسک پہ 6% ہے ہماری ایگزامپل میں ایزیوم کیا. اٹ مینس کہ 6% کے حساب سے کوپون پیمنٹ شوڈ بی 60 per year, but we are getting 80 per year. So we are getting 20 more than the market rate. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ اس سلائیڈ پہ دیکھیں تو تھرڈ لائن ہے 80 minus 60 جو کہ آپ کو زیادہ مل رہا ہے مارکیٹ کے حساب سے which is 20, اور اس کو آپ اگر 6% پہ فار 9 year ڈسکاؤنٹ کریں then it returns the exact same value of 136 rupees. دیکھیں تھوڑا سا اب سمرائز کرتے ہیں کہ yield to maturity اور کوپون ریٹ کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے اور اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں بانڈ کی سیلنگ پرائس یا پریزنٹ ویلیو پہ. دیکھیں پہلی ایگزامپل اوریجنل جو تھی yield to maturity اینڈ کوپون ریٹ پر دا سیم. ریزلٹ کیا ہوا, دا پریزنٹ ویلیو آف بانڈ واز ایگزیکٹلی اکول ٹو دا فیس ویلیو. دوسری ویریشن میں ہم نے ایزیوم کیا کہ yield to maturity جو ہے وہ دیٹ از گریٹر دین کوپون ریٹ 10%, yield to maturity 8%, کوپون ریٹ. ریزلٹ کیا ہوا کہ جو پریزنٹ ویلیو تھی دیٹ واز لیس دین دا فیس ویلیو. اور تیسری ویریشن جو تھی اس میں اٹ واز ایزیومڈ کہ yield to maturity از ڈاؤن ٹو 6% اور کوپون ریٹ وہی 8% کا ہے. تو اس کا ریزلٹ کیا نکلا, the present value of the bond was greater than the face value 136. آپ کو یاد ہوگا. تو اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوژن کیا تھا دیکھیں, اگر تو yield to maturity جو ہے یا مارکیٹ کا جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے اگر وہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, سیکنڈ جو ایگزامپل تھی یعنی کہ yield to maturity 10% اور کوپون ریٹ 8%, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بانڈ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ سیل ہو رہا ہوگا. فیس ویلیو واز 1000 اور پریزنٹ ویلیو 885 آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیس ویلیو سے اگر بانڈ کم پہ سیل ہو رہا ہے, اس کی سیلنگ پرائس کم ہے, تو وہ ڈسکاؤنٹ بانڈ ہے.
ریکال یور میموری، پہلے جو لیکچر لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی ڈسکاؤنٹ بانڈس کی. تو ییلڈ ٹو میچورٹی اگر زیادہ ہوگی کوپون ریٹ سے تو بانڈ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ سیل ہو رہا ہوگا. دوسرا کنکلوژن کیا ہے کہ اگر ییلڈ ٹو میچورٹی جو ہے وہ کم ہوگی، کوپون ریٹ زیادہ ہوگا، تو وہ بانڈ جو ہے وہ پریمیم پہ سیل آؤٹ ہو رہا ہوگا. 136 کا آپ نے دیکھا کہ لاسٹ جو ویریشن تھی اس میں 136 زیادہ تھا فیس ویلیو، 1136 اس کی ویلیو تھی. ییلڈ ٹو میچورٹی کم ہوگی اگر کوپون ریٹ سے تو بانڈ جو ہے وہ پریمیم پہ سیل آؤٹ ہو رہا ہوگا. یہ کنکلوژن ذہن میں رکھنا ہے. جو اوریجنل اگزامپل تھی اس میں دونوں چیزیں برابر تھیں، ییلڈ ٹو میچورٹی اور کوپون ریٹ برابر تھا. فیس ویلیو اور جو پریزنٹ ویلیو تھی کیش فلو اسٹریم کی وہ ایگزیکٹلی ایکول تھی. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. دو ٹرمینالوجیز پچھلے لیکچر میں کنکلوڈنگ سیکشن میں دیکھی تھی ہم نے، کرنٹ ییلڈ اور ییلڈ ٹو میچورٹی. اب ہم ییلڈ ٹو میچورٹی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو بھی پریزنٹ ویلیوز پچھلے سیکشن میں ورک آؤٹ کی ہیں وہ ساری کی ساری ییلڈ ٹو میچورٹی پہ کی ہیں یا مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ پہ کی ہیں. کرنٹ ییلڈ کو ہم کیوں کنسیڈر نہیں کرتے جب ہم کے پریزنٹ ویلیو نکال رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ڈسکاؤنٹ بانڈ، ایک بانڈ جو کہ اپنی فیس ویلیو سے کم پہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے، وہ جب میچورٹی ڈیٹ آئے گی، جب آپ کو پرنسپل پے ہوگا تو آپ کو جتنے کی آپ نے پرچیز کیا تھا وہ بانڈ اس سے زیادہ ملیں گے. کس طرح؟ دیکھیں، سیکنڈ ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے جو پریزنٹ ویلیو تھی وہ 885 تھی. جب میچورٹی ڈیٹ آئے گی تو آپ کو 1000 ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اٹ مینس کہ آپ کو میچورٹی پہ 115 جو ہے وہ زیادہ مل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا کوپون ریٹ تو یا کرنٹ ییلڈ تو 8% کی تھی، لیکن جب آپ کو پرنسپل جو ہے وہ زیادہ ملے گا، 1000 ملے گا، تو آپ کی کرنٹ ییلڈ جو ہے وہ اتنی نہیں رہے گی، زیادہ ہو جائے گی. کمنگ ٹو دا ادر سائڈ، آج اگر ہم ایک بانڈ وہی جو لاسٹ ویریشن تھی 1136 کا خریدتے ہیں، پریمیم پہ خریدتے ہیں، we paid 1136 which means we paid 136 more than the face value. تو جب میچورٹی ڈیٹ آئے گی تو ان فیکٹ ہمیں 1000 ریٹرن ہوگا، 1136 نہیں ہوگا. So there is a loss of 136 at the date of maturity. وہاں پہ گین تھا 115 کا، یہاں پہ لاس ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا جو کرنٹ ییلڈ ہے وہ کم ہوگا ان فیکٹ، کیونکہ فیوچر میں 136 کا لاس آ رہا ہے. تو اس لیے ہم ییلڈ ٹو میچورٹی کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک افیکٹو ہے اور ریئلسٹک ویلیو کو ریٹرن کرتا ہے. کرنٹ ییلڈ جو ہوتی ہے وہ ویری کر رہی ہوتی ہے، لیکن ییلڈ ٹو میچورٹی آپ کو ایگزیکٹ نمبرز کا بتا دیتی. اس لیے ہم ییلڈ ٹو میچورٹی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور کرنٹ ییلڈ جو ہے وہ مسلیڈنگ ہوتی ہے. تو کنکلوژن یہ ہوا جو کہ اس سیکشن کا تھا کہ ییلڈ ٹو میچورٹی جو ہے وہ ایک بہت سے
افیکٹو اور ایک کروشل جو ہے افیکٹ ہوتا ہے اس کا بانڈ ویلیویشن پہ. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ریممبر کہ ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا اپنے پچھلے لیکچر میں, دیٹ واز افیکٹو اینول ریٹس. افیکٹو اینول ریٹس میں بات ہوتی تھی کمپاؤنڈنگ پیریڈ کی, نمبر آف کمپاؤنڈنگ پیریڈ کی, کہ اگر ایک بینک جو ہے وہ 15% انٹرسٹ دے رہا ہے ڈپازٹ پہ جو کمپاؤنڈ کرتا ہے منتھلی, اینڈ سیکنڈ بینک جو ہے وہ کوارٹرلی کمپاؤنڈنگ کرتا ہے, تو اس سلسلے میں ہم نے افیکٹو اینول ریٹس کو ورک آؤٹ کیا تھا. یہاں پہ بھی کچھ سیناریو اس طرح کا ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ ایک بانڈ جو ہے وہ اینول پیمنٹس کی بجائے ہاف ایئرلی پیمنٹس آفر کرتا ہے انٹرسٹ کی, یعنی کہ کوپون پیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو سال میں 2 مرتبہ جو ہے پے کی جاتی ہے. تو جب اس طرح کا سیناریو ہوگا تو پھر ہمیں افیکٹو ییلڈ کو ورک آؤٹ کرنا ہمیں ضروری ہوگا کہ ہم کس طرح جو ایکچوئل اس کا ریٹ ہے وہ کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. جس طرح وہ افیکٹو اینول ریٹ تھے اس طرح اس کو ہم افیکٹو ییلڈ کی بات کریں گے. آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں. آپ کے سامنے اس وقت ایگزامپل ہے کہ ایک بانڈ پیز سیمی اینول انٹرسٹ پیمنٹس ٹوائس اے ایئر, فیس ویلو از 1000 اینڈ کوپون ریٹ از 12%. This means 2 6-monthly payments of 60 each. Bond matures in 7 years and yield to maturity is 14 years. What is the effective annual yield on this bond? تمام وہ چیزیں جو ہمیں ریکوائرڈ تھیں وہ اس میں دی گئی ہیں. فیس ویلیو دی گئی ہے, کوپون پیمنٹس دی گئی ہیں, آپ کو yield to maturity ہے. اب ریکوائرڈ کیا ہے, افیکٹو yield, کہ یہ بانڈ کیا پرسنٹیج ایکچوئل کیا ہے. 2 پیمنٹس دیتا ہے یہ, یعنی کہ 60 ایچ کی. اب اس کا افیکٹو ریٹ, کوپون ریٹ تو 12% ہے ہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا سولوشن کیا ہے. دیکھیں اسی طرح 2 سیگمنٹس میں آپ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کریں گے. پرنسپل اماؤنٹ فرسٹ لائن دیکھیں, پریزنٹ ویلیو 1000 پہ ہم کر رہے ہیں 7% 14 پیریڈس. دیکھیں 7 ایئر کا بانڈ ہے اور ییلڈ ٹو میچورٹی 14 ایئرس ہے, لیکن چونکہ یہ ہاف ایئرلی پیمنٹس ہے تو ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو 7% کر دیا اور اب 7 ایئرس میں 14 انٹرسٹ پیمنٹس ہوں گی. تو آپ کو فرسٹ لائن میں ایگزیکٹلی ایک اپوزٹ جو کیلکولیشن کا سیٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 7 ہے اور نمبر آف پیریڈ جو ہے وہ 14 ہو گئے ہیں. چونکہ یہ سیمی اینولی ہے, ہاف ایئرلی ہے, اس لیے ہم اس کو 7% پہ کر رہے ہیں اور اس کی پریزنٹ ویلیو جو آئے گی وہ 387.82 آتی ہے, جو کہ آپ کے پرنسپل کی پریزنٹ ویلیو ہے. اینوٹی ہے آپ کو یہاں پہ بھی وہی چیز کہ 12% کا مطلب ہے 120 روپیز پر ایئر اور 6 منتھلی 60. اب اسی 60 کو 7% پہ ہم نے 14 پیریڈز پہ ڈسکاؤنٹ کیا اینڈ دا ویلیو از 524.72. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل جو بانڈ کی پریزنٹ ویلیو ہے وچ از 912.55, یہ ٹوٹل پریزنٹ ویلیو ہے بانڈ کی آج. اور افیکٹو ییلڈ لاسٹ لائن میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم 1 پلس انٹرسٹ ریٹ کو دوسرے پیریڈ میں سیکنڈ ایئر تک دیکھیں گے 1.07 کو, تو افیکٹو ییلڈ اس کی 14.49 آ رہی ہے وچ از ہائر دین اسٹیٹڈ ییلڈ ٹو میچورٹی وچ از 14%. دس از بیکاز آف کمپاؤنڈنگ. اگین ریکال یور مائنڈ ٹو دا پریویس لیکچر, ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جتنی زیادہ کمپاؤنڈنگ ہوگی اتنا افیکٹو اینول ریٹ زیادہ ہوگا. تو افیکٹو اینول ریٹ جو ہے یہاں پہ وہ 14.49% ہے. تو اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بانڈ ویلیویشن کے کانٹیکسٹ میں کہ اگر بانڈ جو ہے وچ از آفرنگ more than 1 payment per year for interest,
then the effective annual rate would be different than the yield to maturity. Yield to maturity 14%, effective annual rate 14.49%. آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے, انٹرسٹ ریٹس. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کوپون ریٹ ہو یا ییلڈ ٹو میچورٹی ہو, اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے فیوچر ویلیو پہ, پریزنٹ ویلیو یا بانڈ ویلیویشن پہ. انٹرسٹ ریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور جب جتنی بات ابھی تک ہم نے کی ہے انٹرسٹ ریٹ کی وہ سارے نامینل ریٹس تھے, لیکن ایک چیز اور بھی آپ کی ویلیویشن پہ بہت ایڈورس افیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے, وچ از انفلیشن. I'm sure کہ آپ کو انفلیشن کے کانسیپٹ کا پتا ہوگا کہ پرسسٹنٹ ایک انکریز ہوتی ہے جنرل پرائس لیول میں, اس کو ہم انفلیشن بول رہے ہوتے ہیں. اب انفلیشن جو ہے یہ آپ بنیادی طور پہ یہ آپ کی جو ویلیو ہوتی ہے منی کی جو پرچیزنگ پاور ہوتی ہے اس کو ایروڈ کر رہی ہوتی ہے, اس کو ریڈیوس کر رہی ہوتی ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ریئل انٹرسٹ ریٹ کی, تو ریئل انٹرسٹ جو ریٹ ہوتا ہے وہ ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ نامینل انٹرسٹ ریٹ میں سے ہم انفلیشن کو اگر ایڈجسٹ کر دیں اس میں, تو جو ریزلٹنٹ آنسر ہوگا وہ آپ کا ریئل انٹرسٹ ریٹ ہوگا. نامینل انٹرسٹ ریٹ ایڈجسٹڈ فار انفلیشن بیکمس ریئل انٹرسٹ ریٹ. ایک چھوٹی سی ویریشن جو انفلیشن میں آتی ہے وہ کمپاؤنڈنگ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ افیکٹ جو ہے وہ آپ کی پرچیزنگ پاور پہ کر رہی ہوتی ہے. اس لیے بعض اوقات انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنا ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ نامینل انٹرسٹ ریٹ کیا ہے اور اینول انفلیشن ریٹ کیا ہے, اس کو نامینل انٹرسٹ ریٹس میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں اور ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. اس ریلیشن شپ کو جو نامینل اور ریئل انٹرسٹ ریٹس کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم فشر ایفیکٹ بھی بولتے ہیں, اور یہ ایک اکانومسٹ ارون فشر تھے جن کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا ہے کہ ہم ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ورک آؤٹ کس طرح کرتے ہیں. فشر ایفیکٹ کی مثال ایگزامپل کرنے سے پہلے آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کس طرح پرچیزنگ پاور کو ریڈیوس کر رہی ہوتی ہے, ہماری جو منی ویلیو کو ریڈیوس کر رہی ہوتی ہے انفلیشن. اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل بڑی کامن سی آپ کے سامنے سلائڈ پہ. ٹوڈے یو کین بائی 1 unit of a product at ₹5, which is 5 per unit. It means that you can buy 20 such units in ₹100. Inflation rate is 5% and nominal interest rate is 15.5%. What is the real rate of return? بڑی ایک کامن ایگزامپل ہے, اور صرف I'm just trying to make you understand کہ how inflation affects the time value of money. Solution دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک سال کے بعد انفلیشن ریٹ 5% کو ایزیوم کرتے ہوئے آپ کا جو بائنگ پاور ہے وہ 5 سے انکریز کر کے 5.25 پہ, یعنی کہ جو پرائس تھی وہ چلی گئی, بائنگ پاور آپ کی ریڈیوس ہو گئی 5%, کیونکہ جو 20 یونٹس آپ 100 میں پرچیز کر رہے تھے ان کے لیے ناؤ یو ریکوائر 105 روپیز, رائٹ. پہلے آپ کو جو 5 روپیز کی ملتی تھی وہ اب 5.25 کی آپ کو چیز ملے گی, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک سال پہلے جو 100 تھا وہ اب 105 کے برابر ہے.
جتنی اس وقت 100 میں چیزیں آپ پرچیز کر لیتے تھے اتنے یونٹ اب آپ ایک سال بعد 105 میں پرچیز کرتے ہیں. یہ تو آپ کو پتا چلا کہ انفلیشن کس طرح پرچیزنگ پاور کو ریڈیوس کر رہی ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں سلائڈ پہ کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو 100 کی ہے اگر وہ نامنل ریٹس پہ ہم اس کو ایک سال کے لیے انویسٹ کریں ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اٹ ول بی ورتھ 115.50. اب آپ یہ دیکھیں کہ 115.50 کو اگر ہم 5.25 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں وچ از نیو پرائس وچ از 1 year آفٹر پرائس, ٹھیک ہے, اور وہی ایک پروڈکٹ ہے assumed اس کی. ناؤ یو کین بائی 22 such units in 115. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال پہلے آپ 100 میں 20 یونٹس پرچیز کرتے تھے اور ایک سال کے بعد 115.5 میں آپ 22 یونٹس پرچیز کر رہے ہیں. تو آپ کی ایکچوئل پرچیزنگ پاور کتنی انکریز ہو گئی ہے؟ 20 سے 22 تک نمبر آف یونٹس میں دیکھ رہے ہیں. ان ادر ورڈس جو ڈفرینس ہے ہماری پرچیزنگ پاور میں وچ از 2 ڈیوائڈیڈ بائی 20 وچ از 10%. یعنی کہ آپ کی ریئل پرچیزنگ پاور جو ہے وہ 10% انکریز ہوئی ہے, وہ 15.5% انکریز نہیں ہوئی. نامنل ریٹس کے مطابق وہ 15.5 ہی ہوئی ہے لیکن اس میں سے 5% انفلیشن کھا گئی. سو آپ کی ایکچوئل پرچیزنگ پاور جو ہے وہ 10%. اب اسی چیز کو ہم فشر فارمولا کے تحت کرتے ہیں. فشر فارمولا آپ کی اسکرین پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ فارمولا ہے 1 + r is equal to 1 + r into 1 + h, where جو کیپٹل R ہے this stands for nominal interest rates, جو اسمال r ہے وہ آپ کا ریئل انٹرسٹ ریٹ کا ہے, اور h جو ہے that stands for inflation rate. اسی اگر فارمولے میں ہم ویلیوز پٹ کر دیں, اگلی سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریئل انٹرسٹ ریٹ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ہم نے تو اپروکسیمیشن ایک کی کہ جی 15.5% تھا نامنل ریٹ, 5% انفلیشن نکل گئی تو 10% ہمارا ریئل بچ گیا. اب یہ فارمولا جو ہے یہ آپ کو ایگزیکٹ ویلیوز ریٹرن کرے گا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو نامنل ریٹ ہے وچ از 15.5 اس کو ہم نے 0.1550 لکھا, اور اسی طرح جو ہمارے پاس انفلیشن ریٹ تھا اس کو بھی ہم نے 0.05 لکھا, اور اس کو اگر آپ میتھمیٹیکلی اگر آپ سالو کریں گے تو آپ کو جو ویلیو ریٹرن کر رہے ہیں ریئل انٹرسٹ ریٹ کی وہ 10% کی. یعنی کہ آپ کے اگر نامنل ریٹ میں سے انفلیشن ریٹ کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس ریئل انٹرسٹ ریٹ بچتا ہے. یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایکچوئل آپ کی جو ریٹرن تھی وہ کتنی تھی انفلیشن کو نکال کے. اب فشر افیکٹ کی ایک ایگزامپل اور جو کہ ویلیویشن کے کانٹیکسٹ پہ ہیں. ایگزامپل آپ کی سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں. یو نیڈ ٹو انویسٹ an amount today to produce 100 after a year. Nominal interest rate is 10% and inflation rate is 7%. What is the exact real interest rate? Example کو سمجھ لیں کہ آپ کو اتنی اماؤنٹ آج جمع کرانی ہے جو کہ ایک سال بعد 100 ہو جائے based on nominal interest rate of 10% and the inflation rate is 7%. ان دونوں ریٹس کو دیکھتے ہوئے آپ نے آج اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ اس کی کرنی ہے جو کہ آپ کو 100 روپیز انشور کرے آفٹر 1 year. اس کا سولوشن دیکھیں پریزنٹ ویلیو آف ₹100 جو کہ ہمارا نامنل انٹرسٹ ریٹ ہے 10% پہ, تو ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو جو آتی ہے اس 100 کی فیوچر کی ایک سال بعد وہ وچ از 90.91. اب اگر انفلیشن ریٹ جو ہے ہمارا 7% ہے تو ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک سال بعد جو ہمیں 100 ملنا ہے اس کو اگر ہم انفلیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی ویلیو کیا رہ جائے گی پریزنٹ ویلیو. تو سمپلی وہی 100 کو آپ نے ڈیوائڈ کیا 1.07 سے تو آپ کے پاس
جو ریئل پرچیزنگ پاور آپ کی آتی ہے آفٹر ایئر وچ ایکولس ٹو 93.46، یعنی کہ جو آپ کو 100 ملنا ہے ایک سال کے بعد، اس میں سے اگر انفلیشن کو نکال دیں تو آپ کی جو ریئل انویسٹمنٹ ویلیو ہوگی وہ 93.46 ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ آپ کا نامنل انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ 1.1 ہے، یہ 10% ہے، اور انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 1.07% ہے. لاسٹ لائن میں اگر آپ دیکھیں، اگر ہم ڈیوائڈ کریں فشر ایکویشن میں، اگر ویلیو پٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وچ از 2.8%، یعنی کہ آپ کی ریئل جو انکریز آئے گا انویسٹمنٹ ویلیو میں وہ 2.8% ہوگا آفٹر 1 ایئر. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو انٹرسٹ تھا، آپ کا جو ٹوٹل ورتھ بنتی تھی ایک سال کی انٹرسٹ کی، وہ دیٹ واز اراؤنڈ 9.09، یعنی کہ آپ 90.91 آج اگر ایک انویسٹمنٹ میں ڈپازٹ کرتے ہیں تو سال بعد وہ 100 ہو جائے گی. اٹ مینس کہ آپ کو 9.09 انٹرسٹ جو ہے وہ ایک سال کا ملا 10% پہ، لیکن 7% تو انفلیشن اس میں لے گئی. جو شیئر تھا اس 9% میں وہ آپ کا انفلیشن کی نظر ہو گیا. ایکچوئل آپ کو کیا ملا؟ 2.8%. اب اس کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں. سلائیڈ آپ کے سامنے آئی کہ اگر ہم ڈسکاؤنٹ کریں جو کہ ریئل ویلیو ہے ہماری انویسٹمنٹ کی، 90.91 کو آج رکھیں گے ہم، وہ 100 بن جائے گی، اس میں سے انفلیشن نکالیں گے تو آپ نے دیکھا پچھلی سلائیڈ میں کہ ریئل جو ویلیو تھی ہماری، پریزنٹ ویلیو تھی 100 کی، ایک سال بعد جو ملنا ہے وہ 93.46 تھی. اگر ہم 93.46، یہ فیوچر ویلیو ہے، فیوچر ریئل انویسٹمنٹ ویلیو آفٹر 1 ایئر، اگر اس کو ہم ڈسکاؤنٹ کریں، یعنی کہ 93.46 کو اگر ہم نے جو ریئل انٹرسٹ ریٹ نکالا ہے 2.8% پچھلی سلائیڈ پہ، اس سے اگر ڈسکاؤنٹ کریں تو ہمارے پاس جو ویلیو ریٹرن ہو رہی ہے وہ ایگزیکٹلی وہ ہے 90.91، جو کہ ہم نے ورک آؤٹ کی تھی 100 کو جب ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا 1.1 سے یا نامنل انٹرسٹ ریٹ سے. سو دو چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا بہت ضروری. ایک، ریئل انویسٹمنٹ ویلیو آپ کی کیا ہے، اور دوسرا نامنل ویلیو آپ کی انویسٹمنٹ کی کیا ہے. دیکھیں ہمارے پاس نامنل انویسٹمنٹ کی ویلیو جو ہے ایک سال بعد وہ 100 ہے، اور ریئل کیا آ رہی ہے 93.46. پوائنٹس ٹو ریمبر، اس سیکشن میں جب ہم انفلیشن اور ریئل انٹرسٹ ریٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پہ ان پوائنٹس کا خیال ضرور رکھیں. آپ کی سلائیڈ پہ میں نے یہ سمرائز کیے ہیں کہ جو کرنٹ آپ کی کیش فلو ہے اس کو آپ ڈسکاؤنٹ کریں گے نامنل انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ. دیکھیں کرنٹ کیش فلو ہماری ایگزامپل میں 100 تھی، اس کو ہم نے ڈسکاؤنٹ کیا نامنل انٹرسٹ ریٹ پہ وچ واز 10%، اور ریئل جو ہماری کیش فلو تھی وچ از 93.46، اس کو ہم اگر ریئل انٹرسٹ ریٹ پہ ڈسکاؤنٹ کریں تو دونوں کا آنسر ایک آئے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ کہ کرنٹ کیش فلو کو نامنل کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کریں گے تو آپ کے پاس وہی آنسر آئے گا. جس طرح کہ 100 کو کرنٹ کیش فلو کو ڈیوائڈ کیا آپ نے ڈسکاؤنٹ فیکٹر پہ 10 وچ از نامنل انٹرسٹ ریٹ، تو آپ کے پاس آنسر آیا 90.91 کا. اور اگر آپ دوسرے طریقے سے پریزنٹ ویلیو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو جو ریئل ہماری ویلیو ہے انویسٹمنٹ کی آفٹر 1 ایئر وچ واز 93.46، اس سے اگر آپ نے پریزنٹ ویلیو ورک آؤٹ کرنی ہے تو اس کو ڈیوائڈ کریں گے جو آپ کا ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے وچ از 2.8%. دونوں کے حساب سے آپ کا جو آنسر ہے پریزنٹ ویلیو ہے وچ از 90.91. اس کو اگر آپ مکس آؤٹ کر دیں گے
تو آپ کا آنسر ڈفرینٹ ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. کرنٹ کیش فلو کو اگر آپ نے ریئل سے ڈسکاؤنٹ کر دیا تو وہ پریزنٹ ویلیو نہیں رہے گی. اب بات تو ہم کر رہے تھے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ایک فشر افیکٹ کو یہ آگے لے کے جا رہے ہیں کہ نامینل انٹرسٹ ریٹ ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ اس میں سے کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں. ایگزامپل آپ کے سامنے سلائڈ پہ. An investor requires 10% real interest rate, inflation rate is 8%, and what is exact nominal interest rate? اس میں وہی جو فیشر افیکٹ کا فارمولا ہے اس میں ہم ان ویلیوز کو پٹ کریں گے. سولوشن آپ دیکھ رہے ہیں وہی 1 + r is equal to 1 + r into 1 + h. اس میں آپ نے اگر ویلیوز پٹ کر دیں تو ہمارے پاس جو نامینل انٹرسٹ ریٹ آ رہا ہے ایگزیکٹ. دیکھیں ایک اپروکسیمیشن ہے. اپروکسیمیشن کیا ہے کہ 10% جو ہے وہ ریئل ریٹرن ریکوائرڈ ہے اور 8% انفلیشن ہے, 18% ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم اس کو ایگزیکٹ چاہتے ہیں تو ہمیں فشر افیکٹ والا فارمولا جو ہے اس میں ویلیوز پٹ کرنی ہے, اور ہمارا جو ریٹ یہاں پہ آ رہا ہے نامینل انٹرسٹ ریٹ ہے ایگزیکٹ وچ از 18.8%. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی بانڈ ویلیویشن میں ایک وائٹل رول پلے کرتا آپ کو نظر آئے گا, بیکاز انفلیشن, ہم انفلیشنری اکانومی میں رہ رہے ہیں. پرسسٹنٹ انکریز ہے جنرل پرائس لیول میں, ہر روز ایک انکریز آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریئل ورتھ یا ریئل آپ اپنی انویسٹمنٹ کی ریٹرن کو کیلکولیٹ کریں. اس کے لیے آپ کو فشر افیکٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ ریئل انویسٹمنٹ جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کس طرح ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. آج ہم نے بانڈ ویلیویشنس کو دیکھا اور انٹرسٹ ریٹس کو دیکھا. کور یہ کیا کہ ییلڈ ٹو میچورٹی کیا افیکٹ کرتی ہے, کرنٹ ییلڈ اور ییلڈ ٹو میچورٹی کا ہم نے دیکھا کمپیرزن, اور انٹرسٹ ریٹ کو دیکھا کہ ریئل اور نامینل میں کیا فرق ہے, اور فشر افیکٹ کو. آج کے لیے اتنا کافی ہے, کنکلوڈ کرتے ہیں. آج ہم نے بانڈ ویلیویشنس کی بات کی, کرنٹ اور ییلڈ ٹو میچورٹی کی بات کی, اور انٹرسٹ ریٹ ریئل اور نامینل کی بات کی, فشر افیکٹ کی بات ہوئی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ٹرم سٹرکچر پہ بات ہوگی, انٹرسٹ ریٹ کے ییلڈ کرو اور ڈیویڈنڈ کرو جو ہیں اس پہ بات ہوگی, اور ہم اپنے ٹاپک کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کامن سٹاک ویلیویشن پہ. ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.